کیا کرے گی؟ اس میں علماء کے 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی ابن عباس ابن عمر ابن زبیر کہتے ہیں تغتسل لکل صلاۃ۔ ابن عباس نمبر 2، ابن عباس ایک روایت میں کہتے ہیں تجمع بین الصلاتین بغسل۔ نمبر 3، ابن عمر سے منقول ہے تغتسل حضرت عائشہ سے منقول ہے تغتسل کل یوم، اور ابن عمر و انس سے ایک روایت منقول ہے تغتسل من ظہر الی ظہر، اس کا حاصل بھی ہے۔ نمبر 4، جمہور علماء فرماتے ہیں تغتسل عند انقطاع الحیض ثم تتوضأ، اس کے بعد شافعیہ کہتے ہیں تتوضأ لکل صلاۃ، اور حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ مسئلے کی وضاحت پہلے آ چکی ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف۔ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ دم استحاضہ حیض نہیں ہے، مستحاضہ ایام استحاضہ میں حکماً طاہر ہوتی ہے اور وہ احکام شرعیہ کی مکلف ہوتی ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وقطع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وہ سمجھی کہ یہ جو مسلسل خون جاری ہے یہ طہر سے مانع ہے، لیکن بہرحال اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك وليس بالحیض، آپ نے جواب دیا کہ یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ فإذا أقبلت الحیض فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلی عنك الدم وصلی، جب حیض آئے نماز چھوڑ دو، جب اس کی مقدار ختم ہو جائے تو خون ہو نماز پڑھو۔ قدر سے مراد مقدار حیض ہے، اور مقدار حیض سے مراد عادت ہے۔ اس روایت میں غسل دم کا ذکر ہے، اغتسال کا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں اغتسال کا تذکرہ ہی نہیں، لیکن بخاری شریف میں بطریق ابن عیینہ یہ روایت آئندہ آئے اس میں فاغتسلی وارد ہوا۔ چلیے، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل دم الحيض۔ امام بخاری کہتے ہیں خون حیض ناپاک اگر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ ابواب نجاسات میں مصنف نے غسل دم کا ترجمہ منعقد کیا تھا، یہاں غسل دم حیض کا ترجمہ منعقد کیا۔ میں وہاں بتا چکا کہ پہلا ترجمہ عام ہے اور یہ ترجمہ خاص ہے، اور یہ مسئلہ بیان ہو چکا کہ اگر خون لگ جائے تو اس میں قلیل و کثیر کا فرق ہے، شافعی کے ہاں نہیں ہے اور باقی ائمہ کے ہاں ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، یہی امام شافعی کا قول قدیم ہے، اور قلیل و کثیر میں علماء کے اقوال بیان کیے جا چکے ہیں۔ امام بخاری نے لفظ غسل لا کر یہ بھی بتا دیا کہ گودم حیض سے عورت کو کثرت سے ابتلا ہوتا ہے، اور کسی مشکل کے اندر بار بار ابتلا سے شریعت میں تسہیل بھی آتی ہے، لیکن دم حیض کے بارے میں غسل کے علاوہ اور کچھ وارد نہیں ہے، اس لیے اس کا دھونا ہی ضروری ہے، نہ فرق کافی اور نہ اور کوئی چیز۔ چلیے
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم تنزعه بماء ثم لتصلي فيه. تقریب فرض کہتے ہیں چٹکیوں سے مل کر خرج صاف کر دینے کو پھر پانی سے دھو دے. چلیے. وبه قال حدثنا اسبق قال اخبرني وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم انه حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تخرج الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله. ہم میں سے ایک کو حیض آتا، خون کو وہ اپنے کپڑے سے چٹکیوں سے مل کر دھو دیتی تھی. چلیے. باقی پر پانی چھڑک دیتی تھی کہ اس میں پانی میں حیاتین کا مادہ ہے، اس سے کپڑے میں تازگی آ جاتی تھی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اعتكاف المستحاضة. یعنی مستحاضہ کو بحالت استحاضہ اعتکاف کرنا جائز ہے اور یہ خون مانع من الاعتکاف نہیں ہے. امام بخاری نے یہ مسئلہ یہاں حیض کی مناسبت سے ذکر کیا. یہ ترجمہ اور یہی ترجمہ باب اعتکاف میں اعتکاف کی مناسبت سے لائیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بسم الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه ويمسحها. اعتكف معه بعض نسائه ابن جوزی کہتے ہیں اس سے بعض النساء المتعلقات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جیسے ام حبیبہ بنت جحش جو زینب بنت جحش کی بہن تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو استحاضہ نہیں آیا، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور کے ساتھ آپ کی ازواج کے علاوہ اور کون اعتکاف کرے. مزید یہ ہے کہ آئندہ روایت صاف اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، اور تیسری روایت میں ہے ان بعض امہات المؤمنین اعتکفت وہی مستحاضۃ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بیوی نے اعتکاف کیا تھا وہ کون ہے؟ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت سودا کا نام آیا اور بعض روایات میں رملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نام ہے، اور بعض روایات میں ام سلمہ کا نام ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ سعید ابن منصور کی روایت میں ان ام سلمۃ کانت عاکفۃ مستحاضۃ صاف وارد ہوا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے ان تینوں صحابیات کو دم استحاضہ آیا، ایسے ہی بعض روایات میں زینب بنت جحش کا نام بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے حمنہ بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش اور فاطمہ بنت ابی حبیش، سہلہ بنت سہیل، بادیہ بنت غیلان، اسما بنت مرثد کو بھی دم استحاضہ آیا ہے. وهي مستحاضة ترى الدم فربما تعطت تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله عنها یعنی خون کی وجہ سے نیچے دشت رکھ دیتی تاکہ مسجد ملوث نہ. ان حضرات کا جذبہ طاعت دیکھیے، خون کا یہ تسلسل کہ قطرات دم سے مسجد کے ملوث ہو جانے کا اندیشہ، اس کے باوجود نیچے دشت رکھ کر
بیٹھ جاتی تھی اور عبادت میں مصروف ہوتی تھی. چلیے. وزعم ان عائشہ رضی اللہ عنہا رات مع العصفر فقالت كان هذا شيء مع العصفر، عصفر کسم، کسم کا پانی، وہ پانی اس کے اندر کسم کو بھگو کر مل دیا جائے، پیلا پانی ہو جاتا ہے. چلیے. فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده، یعنی فلانا کو جو دم استحاضہ آتا تھا اس کا رنگ یہ تھا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والتست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اہل جاہلیت زمانے حیض کے لباس کو تبدیل کرنا لازم واجب سمجھتے تھے. امام بخاری نے ان کی تردید کر دی، یہ بتا دیا کہ لباس حیض کا حیض کے انقطاع پر تبدیل کرنا واجب نہیں، بلکہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حل استفہامی ہے، اس کا جواب حدیث سے معلوم ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ روایت الباب میں صراحتاً حیض کے کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو پہلے آ چکی. ام سلمہ کہتی ہیں بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجع فی خمیسۃ اذ حزت فانسللت فاخذت ثیاب حیضتی. اس سے معلوم ہوتا ہے ام سلمہ نے حیض کے لیے الگ کپڑا بنا لیا. تو بخاری یہ اشارہ کرتے ہیں اگر حیض کا کپڑا الگ ہو تو پھر اس میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا تو اسی میں کپڑا پاک کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان في احدانا الا ثوب واحد تحيض فيه اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها اس پر اپنا تھوک ڈال لیتی نرم کرنے کے لیے. فمسحته بظفرها، پھر اس کو کھرچ دیتی تھی اپنے ناخون سے. ما كان لإحدانا الا ثوب واحد، کہتی ہیں ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور ابھی ام سلمہ کی روایت آ چکی ہے خط سے وہی ہوتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا کپڑا الگ ہوتا تھا. ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے عائشہ نے ابتدا کی بات بیان کی اور ام سلمہ کی روایت میں فتوحات کے بعد کا قصہ مراد ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ دونوں کا الگ الگ عمل ہے. ام سلمہ کے پاس کپڑا تھا، عائشہ کے پاس نہیں تھا. لیکن اس جواب پر یہ اشکال ہے کہ عائشہ تو ایک حکم عام سنا رہی ہیں، ایک خبر عام دے رہی ہیں ما کان لإحدانا الا ثوب واحد. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ام سلمہ کے قصے میں جو فاخذت ثیاب حیضتی ہے وہاں مراد بدن کا پورا کپڑا نہیں بلکہ وہ کپڑا ہے جس کو عورت ایام حیض میں دم حیض سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے. وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. مقصد یہ ہے کہ حیض کے غسل کے وقت عورت خوشبو استعمال کرے. شافعیہ حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ غسل حیض پر خوشبو استعمال کرنا عورت کے لیے مستحبات میں سے ہے، اور بظاہر یہ مسئلہ مختلف فی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو خوشبو کے استعمال کرنے کی ترغیب دی.
چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ام عطیہ کہتی ہیں ہم کو منع کیا جاتا سوگ منانے سے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ. صرف خاوند کا استثناء تھا, اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا پڑتا تھا. اور ہم نہ سرما لگاتے نہ خوشبو اور نہ رنگین کپڑا پہنتے. ہاں ثوب عصب استعمال کرتے تھے. اور ہم کو طہر کے وقت غسل حیض کے وقت تھوڑے سے کست و اظفار کے استعمال کی اجازت تھی اور ہمیں اتباع جنائز سے منع کیا جاتا. ان نحد فعل مضارع ہے احداد سے, جس کے معنی ہے ترک زینت. اگر کوئی مر جائے تو عورت اس پر 3 دن سوگ منا سکتی ہے. اس کے بعد اور یہ جائز ہے اگر خاوند وتی کا مطالبہ کرے تو عورت کو منع کا حق نہیں. اور خاوند کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے. صرف حسن بصری شابی انکار کرتے ہیں, غالباً ان کو احادیث کا علم نہیں. اور یہ 4 ماہ 10 دن اس لیے رکھے گئے ہیں, ہو سکتا عورت کا رحم خاوند کے پانی سے مشغول 4 ماہ 10 دن میں پوری بات معلوم ہو جاتی ہے. جمہور کہتے ہیں ہر عورت احداد کی مکلف ہے. اور حنفیہ ابو ثور بعض مالکیہ نے ذمیہ کا استثناء کیا. اسی طرح حنفیہ صغیرہ کا استثناء کرتے ہیں. ولا نکتحل ایام احداد میں امام شافعی, امام مالک و احمد فرماتے ہیں, امام مالک و ابو حنیفہ فرماتے ہیں سرما کی اجازت نہیں. ہاں اگر ضرورت ہو تو بطور علاج کے بغیر خوشبو کا سرما استعمال کر سکتی ہے. اور امام شافعی احمد فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ رات میں استعمال کرے. موطا مالک کی روایت ہے اجعلیہ باللیل وامسحیہ بالنہار. یہی متاخرین حنفیہ نے اختیار کیا. ولا نتطیب زمان حیض میں خوشبو کا زمان احداد میں خوشبو کا استعمال منع ہے. الا ثوب عصب. ثوب عصب وہ کپڑا ہے جس کے سوت کو جگہ جگہ سے باندھ دیا جائے اور پھر اس کو رنگ میں ڈال دیا جائے. اس سے مختلف اللون کپڑا تیار ہو جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ گھاس ہوتی ہے یمن میں جس سے کپڑے کو رنگا جاتا ہے. ثوب عصب کا پہننا حنفیہ کے ہاں حرام ہے. یہی شافعیہ کا راجح قول ہے. اور حنابلہ ایک روایت میں ممانعت کے اور دوسری روایت میں اباحت کے قائل. مالکیہ کہتے ہیں اگر رقیق ہے تو ممنوع ہے اور صفیق ہے موٹا ہے تو اس کی اجازت. نبزہ شیء یسیر اس عطار کے یہاں ملتی ہے, اس کو اسی لفظ سے یاد کرتے ہیں. ہندی میں اس کو پٹ کہا جاتا ہے. اظفار ظفر کی جمع ہے, یہ بھی ایک خوشبو ہے ناخون کی شکل میں. اور بعض نسخوں میں کست اظفار اضافہ سے آیا, اضافت کے ساتھ واقع ہوا ہے. بظاہر اس صورت میں ظفار کا نسخہ راجح ہونا چاہیے, جو یمن میں ایک شہر ہے جہاں پر ہندوستان سے قسط تجارت کے لیے آتی ہے.
کننا ننہا عن اتباع الجنائز، عورتوں کو جنائز کا اتباع شافعی و احمد کے ہاں مکروہ تنزیہی ہے، حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریمی، مالک و ابن حزم اجازت دیتے ہیں۔ چلیے وبالسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها اثر الدم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عورت حیض کا غسل کرے تو اپنے نفس کو دلے ملے اور آثار دم کو اچھی طرح صاف کرے۔ یہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک دلک، دوسرے کیف تغتسل، لیکن جو روایت درج کی ہے اس میں نہ دلک کا ذکر ہے نہ کیفیت کا۔ بعض علماء کہتے ہیں دلک حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے، فرمایا گیا تتبعی بہا اثر الدم، آثار دم کا مسک کے ذریعے تتبع اس کے ملنے جلنے کو چاہتا ہے۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں دلنا اخذ فرصہ سے سمجھ میں آتا ہے، اور کیفیت سے مراد غسل کی مخصوص کیفیت ہے اور وہ فرصہ کو لے کر صفائی کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ بخاری نے مسلم کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں صاف طور سے وارد ہے تاخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليه الماء ثم تاخذ فرصة۔ اس روایت میں دلک کا بھی ذکر ہے اور کیفیت اغتسال کا۔ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں اس لیے درج کیا کہ اس کا راوی ابراہیم مہاجر بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری کا یہ ترجمہ شارحہ ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ روایت میں جو خذی فرصتم من مسکن ہے یہ مسک بفتح المیم ہے، مسک بکسر المیم نہیں ہے۔ یہی دلک کے مناسب ہے، لیکن حضرت شیخ ہی نے اس سے پہلے باب الطیب للمرأۃ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت میں خذی فرصۃ من مسکن آیا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مشک کا استعمال لازم، بلکہ کوئی سی بھی خوشبو کافی ہو جائے گی۔ حضرت شیخ کی دونوں باتوں میں تعارض ہو گیا، ایک جگہ انہوں نے مسک بکسر المیم مراد لے لیا، مشہور خوشبو، اور اس کے بعد مسک بفتح المیم مراد لے لیا، چمڑے کا ٹکڑا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ لفظ تو مسک بفتح المیم ہے جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے، لیکن امام بخاری کا ترجمہ ثابت کرنے کے لیے دور جانے اور مسلم کی روایت سے سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود اس بخاری کی روایت سے مصنف کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو روایت میں صاف وارد ہوا ہے امرها کیف تغتسل قال خذی فرصة من مسک فتطہری بها، اور اس کی پھر آگے وضاحت کی تتبعی بها اثر الدم۔ اس تتبعی بها اثر الدم سے تو دلک ثابت ہو گیا، کیونکہ خاص طور سے خون کی جگہ کا خیال کرنا یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح مل کر دھو دیا جائے، اور یہی ہے کیفیت اغتسال، یعنی عام غسل کے لیے ملنا دلنا ضروری نہیں، اور غسل حیض میں ملنا دلنا بھی ضروری ہے۔ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ مُمَسَّكَةً،
قرطبی نووی نے اس کو تمسیک سے اسم مفعول ضبط کیا ہے، اے مطیبہ بالمسک، لیکن امام خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ممسکہ علی وزن اسم مفعول من الامساک، جس کے معنی ہے ماخوذہ و مستعملہ، اسی کو امام ابن قتیبہ نے اختیار فرمایا ہے، اس لیے کہ عرب میں اتنی فراوانی کہاں تھی کہ وہ غسل حیض کے وقت مشک استعمال کرتے، اور اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر ممسکہ کے معنی، اگر یہ ممسکہ تمسیک سے ہونے کے بجائے امساک سے، تو امساک کے معنی عقد ہیں، لہذا ممسکہ کے معنی ماخوذہ ہو جائیں گے اور عبارت کا حاصل ہوگا خودی فرصتم ماخوذتن، یہ بالکل رقیق عبارت ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے لفظی تشریح کر دی، فرصہ ممسکہ سے مراد مستعملہ ہے، اور معنی یہ ہے مستعمل چمڑا لو، کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، اگر تازہ چمڑا ہوگا تو اس میں سختی ہوگی اور اس سے بدن کو تکلیف ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فَتَتَبَّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، اس سے دم کے نشانات کا اتباع کریں، یعنی جہاں خون ہو وہاں پر اچھی طرح صاف کریں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قال كيف تطهر بها، خذي فرصة من مسك، یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ قاضی اعاد، امام نووی اور اکثر علماء نے مسک بکسر المیم ہونے کو راجح قرار دیا، اور بعض علماء نے اس کی تائید میں مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت پیش کی جس میں فرصہ یعنی المسک وقال بعضهم الزریرہ وارد، لیکن یہ تو راوی کی اپنی تعبیر ہے، اس سے کہاں معلوم ہوا کہ حدیث میں بکسر المیم آیا، اور امام ابن قتیبہ اور انہی کے اتباع میں امام خطابی نے مسح بفتح المیم کو اختیار کیا۔ اول وجہ تو یہ ہے کہ مشک تو بڑی گرا خوشبو ہے، عورت اس کے وقت اس کو کہاں استعمال کر سکتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو مراد لیتے تو تطہری بہا کا لفظ کیوں لاتے، فتطیبی بہا فرماتے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مسکون بفتح المیم ہے، اور بخاری بھی لفظ دلک المرأۃ نفسہا سے اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اب اگر یہ مسک ہے بفتح المیم تو بات ظاہر، اور اگر مشک ہو تو سوال یہ ہے کہ یہ مشک کیوں استعمال کی جائے گی؟ اکثر شافعیہ کہتے ہیں تطیب کے لیے، اور اگر مشک نہ ہو تو کوئی اور خوشبو، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ماوردی نے نقل کیا ہے کہ اس سے علوق میں آسانی ہوتی ہے۔ اب اگر مشک موجود نہ ہو تو قول اول پر کوئی اور خوشبو استعمال کی جائے، اور قول ثانی پر کوئی دوا لی جائے جو اسراع العلوق میں مفید ہو، نیز قول اول پر غسل کے بعد استعمال کی جائے گی، اور قول ثانی پر غسل سے پہلے۔ قالت كيف تطهر بها، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري بها۔ صحابیہ سمجھی نہیں کہ چمڑے سے کیسے تطہر ہوگا، حضرت عائشہ سمجھ گئی، اپنی طرف کھینچ کے سمجھایا۔ تتبع بها اثر الدم، جہاں بعض شافعیہ کہتے ہیں بس صرف فرج کی صفائی ہو، ہر جگہ جہاں خون ہو وہاں نہیں، لیکن مسلم کی روایت تتبع بها اثار الدم ہے، اس لیے بعض شافعیہ کہتے ہیں جہاں بھی خون لگا ہو اس کو رگڑ دیا جائے۔ چلیے۔
فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وبالإسناد المتصل وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت. اما بعد. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. قال: باب غسل المحيض. يا شراح الكرام، زین الدین زکریا شیخ علامہ قسطلانی وغیرہ غین پر ضمہ فتح دونوں کا احتمال ذکر کیا، اور اگر یہ بالفتح ہو تو غسل المحیض سے مراد غسل موضع حیض ہوگا، اور غسل دم حیض سے مراد کپڑے سے دم کا دھونا ہوگا۔ لیکن جب بدن سے دھونا واجب ہے تو کپڑے سے دھونا بھی واجب ہوگا، اور جب کپڑے سے دھونا واجب تو بدن سے دھونا واجب ہوگا۔ یہ صرف تکرار ہے، اور بدن صوت کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ صحیح یہ ہے کہ غسل بدم الغین ہے، اغتسال کے معنی میں امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غسل حیض واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے سوال پر اس کا طریقہ تعلیم کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ مقام بیان میں سکوت دلیل اور بیان بن جاتا ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن امه عائشه رضي الله عنها ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه ممسكه وتوضئي ثلاثا، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. اور اس بات پر اجماع ہے کہ غسل حیض واجب۔ امتشاط المرأة حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عورت جب حیض کا غسل کرے تو کنگھا کر لے۔ یہ کنگھا کرنا جمہور علماء کے نزدیک سنت و مستحب واجب نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب غسل جنابت کی تعلیم دی اور ام سلمہ نے پوچھا افان خودھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفی کہ ان تحتی علی راسک ثلاثہ حیات فقط قرین، صرف پانی بہا لینا کافی ہے، میڈیوں کا توڑنا کھولنا ضروری ہے۔ جب میڈیاں کھولنا ضروری ہے جو بہت ہلکا کام، تو اس سے اشد کنگھا کرنا کیا ضروری ہوتا۔ ویسے نقل ضفائر کا مسئلہ آگے بتایا جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت اهلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتخطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحصبة فاعمرني. ليلة الحصبة ذی الحجہ کی 14ویں رات، اس کو لیلۃ الحصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصبہ میں قیام کیا تھا، اسی کو محسب بھی کہا جاتا ہے۔ فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسبت، تنعیم سے عمرہ کرایا، یعنی تنعیم
بھیج کر وہاں سے احرام بندھوا کر عمرہ کرایا چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. اگر عورت غسل کرنا چاہتی ہے اس کا تو نقض ضفائر واجب ہے یا واجب نہیں. حسن بصری طاؤس اور امام احمد ایک روایت واجب کہتے ہیں, جمہور علماء فرماتے ہیں مستحب. یہی امام احمد کی دوسری روایت ہے جس کو امام موفق نے اختیار فرمایا. امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر وجوب کے قائل اور ہو سکتا ہے کہ بخاری جیسے نقض کے قائل, وجوب کے قائل, انتشاط کے وجوب کے بھی قائل, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کا امر فرمایا اور ارشاد ہوا ان قضی راس کے وہ متشدی. غسل جنابت میں امام بخاری نقل ضفائر کے قائل نہیں, وہاں انہوں نے نقل کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا. وفي قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال خرجنا موافين لهلال ذي الحجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمره فاهل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج. موافين لهلال ذي الحجه کا چاند پانی والے تھے, یعنی بالکل سامنے تھا, قریب ہی میں طلوع ہونے والا تھا. 5 ذی القعدہ کو 25 ذی القعدہ کو نکلے, آگے 5 تاریخیں کل رہ گئی تھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یحل بعمرۃ فلی. ذوالحلیفہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسک کی اقسام بیان کی. افراد, قران, تمتع, ہر ایک نے اپنی پسند سے احرام باندھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احرام کس چیز کا تھا, اس میں اختلاف ہے. اسود, قاسم اور امرات سے خرجنا محلین بالحج یا اس طرح کے الفاظ نقل کرتے ہیں, لیکن عروہ کہتے ہیں, فرماتی ہیں کنت ممن احل بعمرۃ. بہت سے علماء, امام مالک, قاضی اسماعیل مالکی وغیرہ, عروہ کی روایت پر اعتراض کیا, لیکن عروہ جو نقل کرتے ہیں وہ صیغہ صریح نقل کرتے ہیں, اور باقی حضرات جمع کا صیغہ خرجنا محلین بالحج علی نرید الحج وغیرہ نقل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ واحد متکلم کے صیغے میں احتمال نہیں ہوتا, اور جمع متکلم کا صیغہ اگر کوئی تنہا آدمی کہتا ہے تو اس میں احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جماعت مراد ہو, خود مراد نہ ہو. اس لیے عروہ کی روایت کو ترجیح ہونا چاہیے, اور جو چیز عروہ نے نقل کی ہے وہی حضرت جابر, عطا اور مجاہد بھی عائشہ کے احرام کے بارے میں نقل کرتے ہیں. اسی لیے حافظ ابن قیم نے عروہ کی روایت کو ترجیح دی. حافظ ابن حجر نے بھی ان کا اتباع یا ان کی موافقت کی. اگر کوئی عورت حج کا احرام باندھ, عمرے کا احرام باندھ کر آئے اور حیض آ جائے جیسے عائشہ کو ہوا تو کیا کرے, اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اس پر حج کا احرام داخل کر کے قران کر لے, اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمرے کا احرام فسخ کر کے حج مفرد کا احرام باندھ لے, اور
دونوں فریق حضرت عائشہ کے قصے کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں. جو لوگ رفض عمرہ کے قائل ہیں، اس کے فسق کے قائل، تو ان کو دی راست کے ان کو شتی اور دعی عمرت کے وغیرہ الفاظ سے استدلال کرتے ہیں. اور جو حضرات کہتے ہیں انہوں نے قران کیا تھا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے عمرہ پر اصرار کیا ایسا کے طواف کے حج کے عمرے کے. اور جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے عمرہ کو فسخ کر دیا، وہ کہتے ہیں انہی کے قصے میں وارد ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ. اگر قران ہوتا تو ہدی واجب ہوتی، لیکن جمہور علماء کی طرف سے اس کے کئی جوابات. اول تو اس کے مرفوع اور مدرج ہونے میں اختلاف، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے جیسا کہ شیخین کی رائے، تو روایت مؤول ہے. اور امام نووی وغیرہ کہتے ہیں کہ کوئی جنایت نہیں ہوئی تاکہ کچھ واجب ہوتا، یا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میری طرف سے کیا یہ کم کروں. اور امام بخاری اور ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں اس کا تعلق عمرہ لاحقہ سے ہے، یعنی جو عمرہ انہوں نے تنعیم سے کیا تھا اس عمرے کی وجہ سے ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوئی. وہذا هو الصواب. چلیے. وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك. دعي عمرتك عمرتوں کی کیا چیز ہے؟ اللہ کے بندے تمہیں تیرے اندر سمجھ نہیں. حتى اذا كان ليلة الحسبة ارسل معي اخي عبد الرحمن بن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين. هشام کی روایت بخاری شریف کتاب الحج آ رہی ہے اور مسلم میں بھی ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مخلقہ اور غیر مخلقہ کی مراد متعین کر رہے ہیں. جو آگے آ رہی ہے انہوں نے اس ترجمہ یہاں کس مقصد کے لیے منعقد کیا. اس میں حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے کہ مقصود آیت کی تفسیر. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر یہ ترجمہ یہاں کے بجائے ابواب التفسیر میں ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ادنا مناسبت کی وجہ سے یہاں ذکر فرما دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جواب ناکافی. اصل غرض آگے بیان کی جائے گی. مخلقہ و غیر مخلقہ کی تفسیر میں اختلاف. مجاہد و شعبی کہتے ہیں مخلقہ سے مراد یہ ہے کہ پوری صورت بن جائے، اور غیر مخلقہ سے مراد صرف اور ناتمام بچہ. ابن جریر طبری نے اسی کو ثواب قرار دیا. بعض علماء کہتے ہیں مخلقہ وہ جنین ہے جس پر صورت بن جائے، خواہ مکمل ہو یا ناقص جیسے آنکھ یا ناک بن جائیں. اور غیر مخلقہ
وہ مضغہ ہے جس پر صورت کا کوئی اثر نہ مظاہر نہ کامل نہ ناقص. بظاہر امام بخاری رضی اللہ عنہ اسی بات کی طرف مائل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس باب میں حضرت انس کی حدیث ذکر کی جس میں ہے یا رب مضغۃ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنثَىٰ. اس سے معلوم ہو گیا کہ تخلیق کا درجہ مضغہ کے درجے کے بعد تو مضغہ غیر مخلقہ ہوگا، اور جس میں صورت ظاہر ہو جائے خواہ تام یا ناقص وہ مخلقہ ہوگا. بخاری نے اشارہ کیا کہ جب مضغہ پر تخلیق تو وہ ولد کے حکم میں ہے اور اس سے کے خروج سے عدت گزر جائے گی. ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا، اور اگر مضغہ برآمد ہو تو مالک و اوزاعی کہتے ہیں یہ ولد کے حکم میں اس سے بھی عدت گزر جائے گی. امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور حنابلہ کہتے ہیں مضغہ ولد نہیں ہے اور اس سے عدت نہیں گزرے گی. اور مضغہ سے پہلے جو درجہ ہے نطفہ علقہ کا، جمہور علماء کے نزدیک اس سے عدت نہیں گزرے گی. موفق کہتے ہیں اس میں کوئی مخالف نہیں. صرف حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر حمل ہونا ثابت ہو جائے تو اس سے عدت گزر جائے گی. اس کے بعد بخاری کی غرض میں اختلاف ہے. حافظ ابن حجر اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بیان کی جا چکی کہ بخاری نے یہ ترجمہ آیت کی تفسیر کے لیے ذکر کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں ادنا مناسبت سے ذکر کر دیا. عام علماء ابن بطال، ابن منیر کرمانی، زین زکریا کہتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حامل کو حیض نہیں آتا اس لیے کہ اس کا رحم حمل سے مشغول ہوتا ہے، تو جو کچھ برآمد ہوتا ہے وہ تو رشق غذا ہوتا، وہ حیض نہیں ہوتا. یہی امام ابو حنیفہ اور احمد کا مذہب ہے. امام مالک و شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حامل کو حیض آتا ہے. اور ہمارے اگر شیخ فرماتے ہیں بخاری کی غرض یہ ہے کہ مخلقہ غیر مخلقہ کے بعد جو دم خارج ہوگا وہ دم نفاس ہوگا. اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث کی روح سے جب غیر مخلقہ ولد ہی نہیں تو اس کے بعد برآمد ہونے والا دم نفاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فاذا اراد الله ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى شقي ام سعيد فما الرزق وما الاجل قال فيكتب في بطن امه. سے معلوم ہو گیا عورت کا رحم جب حمل سے مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور فرشتے پاک جگہ جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جس رحم میں ولد ہوتا حمل ہوتا ہے اس سے دم حیض نہیں نکلتا، اس لیے تو ناپاک سے نہیں. وبالسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة. امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہو اور وہ حج عمرہ کا احرام باندھنا چاہتی ہے تو کس طرح سے احرام باندھے. روایت میں کیفیت کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے شراح کرام کہتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں
حیض کی حالت میں احرام باندھنا صحیح ہے، اور کیفیت سے لفظ کیف سے استفہام کی شکل میں صورتحال کی خبر دینا ہے، کیفیت بتانا مقصود نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں امام بخاری کیفیت بتا رہے ہیں، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ احرام غسل کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ باب کی روایت میں غسل کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قصہ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں وہی قصہ جابر کی روایت میں مسلم کی طویل حدیث حج میں ہے، اس میں اغتسال کا ذکر ہے۔ اگر حائض و نفسا کو اس احرام باندھنا ہو تو جمہور علماء کے نزدیک اغتسال مستحب ہے۔ ظاہریہ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ واجب چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهر فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنهر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحزت فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن يعتمر مكان عمرتي من التنعيم أن اعتمرت في الماضي ہو گیا، أن اعتمر في المضارع۔ إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى حیض کے اقبال و ادبار کا بیان۔ یہ دو لفظ ہیں اقبال و ادبار، محدثین کرام اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حیض کا رنگ آ جائے، حیض کا رنگ ختم ہو جائے، اور اس سے تمیز پر استدلال کرتے ہیں۔ یہی امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ترمذی، بیہقی وغیرہ حضرات کی رائے ہے، اور عام علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری کی بھی رائے ہے، اور اسی لیے امام بخاری نے حضرت عائشہ کی حدیث اذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی وصلی ذکر فرمائی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بخاری تمیز بالالوان کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ کا اثر لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ تقریر بعید ہے۔ امام بخاری محدثین کے طرز پر ہے، اور قصہ بیضاء کا اثر ذکر کرنا تمیز کے مخالف نہیں ہے۔ یہ تو اس عورت کے متعلق ہے جو استحاضہ نہ رکھتی ہو، اس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں جلدی نہ کرو، قصہ بیضاء آ جانے پر پھر اپنے کو پاک سمجھو۔ چلیے، یہ اثر امام مالک نے موطا میں روایت کیا، بالدرجہ بکسر دال فتح رات، درجہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ڈبہ، فی حل پرسکو، فیہا کے امیر درجہ کی طرف آئے، پرسک روئی، فی السفرہ، فیہ کے امیر پرسک کی طرف آئے ہے۔ فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء، جلدی نہ کریں یہاں تک کہ قصہ بیضاء نظر آ جائے۔ بعض کہتے ہیں قصہ بیضاء کنایا ہے جکوف سے، اور مطلب یہ کہ روئی بغیر رنگ کے صاف ستھری نکل آئے، خشک۔ لیکن امام شافعی اور انہیں کے اتباع میں امام احمد فرماتے ہیں کہ قصہ بیضاء
ایک سفید رطوبت ہے جو اختتام حیض پر نکلتی ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں۔ امام محمد نے اس کی تصریح تو نہیں کی، لیکن ان کے کلام سے کچھ یہی مترشح ہوتا۔ قصہ کے معنی ہے چونا، بیضا سفید، سفید چونا کا مطلب یہ ہے کہ چونا جیسی سفید رطوبت آ جائے۔ ترید و بذالک الطہر من الحیض، انہوں نے اس سے حیض سے طہارت کو مراد لیا ہے، یعنی قصہ بیضا یہ طہارت من الحیض کی علامت۔ وبلغ بنت زید بن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعنه يصنعن هذا وعبدن۔ یہ اثر بھی امام مالک الموطا میں اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے روایت فرمایا ہے۔ بلغ بنت زید بن ثابت، بعض کہتے ہیں یہ سعد، حافظ کہتے ہیں ہو سکتا ام کلثوم۔ ان نساء یدنون بالمصابیح، یعنی کچھ عورتیں رات میں چراغ لے کر طہارت کو دیکھتی ہیں، تو حضرت عائشہ نے اس پر حضرت زید بن ثابت کی بیٹی نے نکیر کی اور یہ کہا نساء یعنی صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں، اور جو چراغ لے کر طہارت دیکھتی تھی عیب لگایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت ہوتا، صحیح بات کا پتہ نہیں چلتا، غلطی ہو جاتی ہے۔ نیند اس میں حرج اور تعنت ہے۔ بعض علماء نے کہہ دیا یہ نماز کا وقت نہیں، اس لیے غلط ہے، اس لیے کہ جمہور علماء کے نزدیک سارا وقت، ساری رات عشاء کی نماز کا وقت۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال فاغتسلي وصلي۔ دیکھو یہ لفظ آ گیا، میں نے کہا تھا کہ مالک کے طریق میں اغتسال کا ذکر اس حدیث میں نہیں، لیکن سفیان ابن عیینہ کے طریق میں ہے، بخاری میں آگے آ رہا ہے، اس سے میری مراد یہی۔ اسی طرح ابو اسامہ کی روایت میں اغتسال کا ذکر ہے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تقضي الحائض الصلاة۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں حائض کے دن میں نماز کی قضا واجب اور قضا فرا ہے، اور وجوب قضا فرا ہے وجوب ادا کی، اور جب قضا ساقط تو معلوم ہو گیا ادا بھی ساقط ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں جیسے حضرت عائشہ کی روایت سقوط قضاء الحائض، سقوط قضاء صلاۃ الحائض سے متعلق ذکر کی، ایسے ہی جابر اور ابو سعید کی حدیثیں تدع الصلاۃ بھی ذکر فرما دیں جو سقوط ادا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں حدیثیں اپنے عموم کی وجہ سے سقوط ادا و قضا دونوں کو شامل ہیں تو بھی ظاہر ہے۔ بہرحال حائض کے دن میں نہ نمازوں کی قضا ہے، نہ نمازوں حیض کے زمانے کی نمازوں کی ادا ہے اور نہ قضا ہے۔ اس بات پر امام شافعی فرماتے ہیں لا علم فیہ مخالف، ابن شہاب زہری فرماتے ہیں اجماع المسلمون علیہ۔ بعض صحابہ سمرہ ابن جندب وغیرہ اپنی عورتوں کو قضا کا حکم دیتے تھے، امہات مومنین نے اس پر نکیر کی۔ صرف خوارج نماز زمانے حیض کی نمازوں کی قضا کو واجب کہتے ہیں، والخوارج لا اعتداد بھی۔ سوال یہ ہے کہ حائض کے دن میں
کی قضا بھی ساقط اور ادا بھی، لیکن صوم کی ادا تو ساقط قضا واجب، تو صوم و صلاۃ میں یہ فرق کیوں؟ اس کا ایک جواب تو ابو زناد نے دیا ہے کہ بہت سے احکام عقل کے خلاف آتے ہیں، یعنی وہاں انسان کو تسلیم و تفویض کرنا چاہیے۔ دوسرا جواب بعض علماء نے دیا کہ نمازوں میں کثرت ہوتی ہے، اس لیے جہاں اس کی ادا ساقط کی گئی قضا بھی ساقط کر دی گئی، اور روزے میں کثرت نہیں۔ رمضان میں چند ایام کے روزے چھوڑنے پڑتے ہیں اور پورا سال فارغ ہے، اس لیے جب چاہیں قضا کر سکتی ہیں۔ چلیے وبه قال وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة وبه قال حدثنا موسى جابر اور ابو سعید کی روایتیں کتاب التمنی میں آ رہی ہیں، جابر کی روایت اور ابو سعید کی روایت قریباً صفحہ 44 پر آ چکی۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذ ان امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت حرورية أنت قالت تجزی احدانا صلاتها، کیا قضا کرے ہم میں سے ایک عورت اپنی نماز کی اذا طہرت، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ فقالت حروریۃ انت، کیا تو حروریہ؟ حروریہ نسبت ہے حرورہ کی طرف، الف ممدودہ کے ساتھ۔ کوفہ کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں خوارج سب سے پہلے جمع ہوئے تھے، اس لیے جو خارجیوں کا عقیدہ رکھتا ہو اس کو حروری کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ نماز کی قضا کا حکم، ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرانا تو خوارج کا مذہب ہے، تم کیا پوچھ رہی ہو؟ قد کننا نحید مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے زمانے میں، فلا یامرنا بہ، آپ ہم کو قضا کا امر نہیں کرتے فرماتے تھے، او قالت فلا نفعل۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں حائض زمانے حضرت حیض میں طاہر البدن، اس کے پاس لیٹنا، اس کے کپڑوں میں سونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری نے اس سے یہودیوں کی تردید کی جو حیض کے زمانے میں عورت سے کلی اجتناب کرتے تھے، یہی ابن قتیبہ نے مجوس کا مسلک نقل کیا۔ ابتدا میں عورتیں بھی یہی کرتی تھیں، ابو داؤد نے حضرت عائشہ سے نقل کیا، كنت اذا حزت نزلت عن المثال الى الحصير فلم نقرب ولم ندن منه حتى، لیکن ابو داؤد کی روایت کا محمل وہ نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ حیض آ جانے پر ہم مخصوص خود دنو و قربان سے پرہیز کرتے تھے، اور مخصوص دنو و قربان سے پرہیز کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کھانا پینا سونا لیٹنا ساتھ نہ ہوتا۔ چلیے وبه قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة انها حدثته ان ام سلمة قالت حدت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حجتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيس، قلت نعم، فدعاني فادخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم خمیرہ وہ چادر کہلاتی ہے جس میں اہداب اور خمائل جھالریں۔ چلیے ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اتخذ ثياب الحيض ثياب الطهر۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی عورت ایام حیض کے لیے مستقل کپڑے رکھ لے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حیض سے فراغت کے بعد کپڑے کی طہارت کا اہتمام کرنے کی ضرورت میں پیش آئے گی،
دوسرے کپڑے بدل کر آسانی سے نماز ادا کی جا سکے گی۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس پر اس لیے تنبیہ کی تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسراف میں داخل ہے۔ اسراف بے ضرورت کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے اور یہ سب ضرورت کی بنیاد پر۔ چلیے قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بيننا انا مع النبي سلمہ کیا 100 بار اس کو روکا ہوگا؟ قالت بيننا ام سلمہ عن ام سلمة قالت بيننا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعت في قبيلة حيث فانسلت فاخذت ثياب ارے بھائی اس کو کہہ دو، اس کے حروف واضح نہیں، مجھے تعب بہت ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے؟ ہر شخص اگر پڑھے گا کیسے کام چلے گا؟ تو اپنے ذہن میں سمجھتا ہے کہ میں بہت صاف پڑھتا ہوں، بہت واضح پڑھتا ہوں، چنا ہے چنی ہے، یہ تو ان کا جو راجستھان کے حضرت تھے ان کی قرات ہو گئی، سمجھے؟ وہ میرے آتے تھے روز اس رات میں سبق پڑھوں گا، میں کہا رہنے دو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 20 دن، آخر میں نے کہا 1 دن کی اچھا چلیے اپنی برکات ظاہر کیجیے۔ اب انہوں نے شروع کیا میڈ ان انگلش مین، یا اللہ کون سمجھے؟ میں نے کہا ذرا زور سے پڑھی، تو جیسے کوئی بڑھیا ہانڈی میں سر ڈال کے بولتی ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آواز تو آتی ہے، نسمع دوی صوتہ ولا نفہم ما یقول، ایسے ہی یہ حضرت ہیں، نسمع دوی صوتہ ومن مناحتہ ولا نفہم من اپنے بس رہنے دے، آپ کی برکات تو ہم نے بہت لے لی ہیں، اس کی خوشبو سے معطر ہو گیا دارالحدیث، ابھی انہی باولوں کو پڑھنے دیں، آپ تھوڑا آرام سے رہے گا، ورنہ دیکھو یہ سب راجستھانی موجود ہیں، تمہارے خلاف کیس کر دیں گے کہ اگر یہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے، تو بچوں مقدمہ شروع ہو جائے گا، میں کہاں لڑوں گا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، کمزور بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو تھوڑا عنایت فرمائیں، برکات کم تقسیم کریں، کیونکہ زیادہ بوجھ ہو گیا تو کندھا ٹوٹ جائے گا، تھک جاؤں گا۔ بس کل تو آپ نے پڑھا ہی تھا، کسی اور سے کہہ دیجیے، اگر یہ چوہا صاحب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی اور سے کہہ دیجیے۔ آسامی کہتا ہے انا بہتر من ہو، جی آسامی تو ہمارا جو اس سے اچھا ہی ہے۔ اور چائنا صاحب کہتے ہیں میں اس سے اچھا ہوں، ویسے ہے تو اچھا بھی چائنا، لیکن تو ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی بڈھا گدھا چلتا ہو، نہ تیرے پاؤں اٹھتے ہیں نہ زبان اٹھتی ہے۔ پڑھ لو بھائی، اس طرح روز اصرار نہ کرو پیارے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں نہ کرو، کیوں کہوں؟ تو واقعی شرم آتی ہے، میں تو چاہتا ہوں لوگ صاف پڑھیں، اچھا پڑھیں، تیز پڑھیں، سبھی پڑھیں، کیسے کیا کر لوں؟ چلیے دیکھیے، بس ہو لی عبارت، اب آپ سے میرا آپ کا مناظرہ ہوتا رہے گا، سبق بند ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ بڈھا مناظر ہے، یہ نہیں کر پائے گا مناظرہ، آپ جوان ہیں، آپ جیت جائیں گے، تو ذرا معافی کر دیجیے گا۔ ہر ایک کو یہ خیال ہوتا ہے میں بڑھیا، میں عمدہ۔ آسامی صاحب نے اس کو ہٹایا، وہ یہاں کوئی بیٹھتا تھا نا لڑکا، اس کو ہٹا کے کہا میں تو درجہ اول کا آدمی ہوں، تو مجھے جگہ دے، کہاں سے تو اس میں گھس پڑا ہے، تو سیکنڈ درجے میں جا۔ تو اب تو اگر پڑھے گا تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی، پھر تو پگڑی برادری کو، داڑھی برادری کو پتہ نہیں کہاں بھیج دے گا، تو کہیں بھیج دے گا ان کو مدراس، سمجھے؟ یہ مدراسی غصے ہو جائیں گے تیرے اوپر،
بہت ہوشیاری قوم ہے یہ. دیکھو داڑھی والے کو دیکھو, اگر اپنی داڑھی سے تجھے ایک داڑھی مار دی بیمار ہو جائے گا تو. بہت بری بات ہے, یہ مانتے ہی سے بچے اس کو سمجھا. واقعی بچے میں کسی کا دل توڑنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن الجھن ہوتی ہے مجھ کو. اب میں کوئی جوان تھوڑے ہوں کہ بہت سنتا, سننا بھی کم ہے, دیکھنا بھی کم ہے, تو بہت احتیاط سے. ابھی دیکھ رہا تھا, اپنا لکھا ہوا نظر نہیں آیا. اس نئے نسخے پہ جو لکھا وہ تو میں نے خوردبین اٹھائی تو بالکل صاف لکھا ہوا تھا. میں نے کہا واہ رے میں واہ, کیسا بڑھیا لکھا ہے. اور یہ نہیں دیکھا کہ واہ رے میں واہ اپنا لکھا بھی نہیں پڑھا جا رہا. سمجھے بھائی, ایسے ہی ہوتا ہے بچوں. خصوصاً مجھے اب بہت کمزوری معلوم ہوتی ہے نگاہ میں, بہت کافی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے دادا کو میں ہر مرتبہ یاد کرتا ہوں. کہنے لگے, میں چھوٹا سا تھا, کہنے لگے تنی دیکھا تو تمہاری آنکھیاں نئی ہے, یعنی یہ دیکھو تمہاری آنکھ نئی ہے. واقعی بچوں کی تو آنکھ نئی ہوتی ہو تو دیکھ ہی لیتے ہیں. اب تم لوگ آنکھ سے کیا کیا دیکھ لیتے ہو گے, کہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. ارے جن کو, شیطان کو, بھوت کو, پریت کو, ہر چیز دیکھ لیتے ہو. بس اگر نہیں دیکھتے تو کتاب نہیں دیکھتے. کہتے ہیں لیجیے صاحب یہ اتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا ہمارے اوپر, اب سب لڑکے تیرے اوپر غصے ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جب عبارت پڑھتا ہے تو تقریر شروع ہو جاتی ہے, اور ایسی مشکل تقریر کہ سوائے اعتراض کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کو بون کرو. یہ کیا لغت ہے, بنگالی میں نہیں کہتے ہیں بون کر. سمجھے بھائی, تو ایسے ہی ہے. تو معاف کر دے لڑکوں کو. آسامی غصے کے مارے ہنس رہا ہے بچے, کہ ہنس رہا ہے غصے کی وجہ سے. ہاں اس کی خوشی یہ ہے کہ اچھا یہ بھی تھرڈ ہو گیا. اس کو خوشی یہ, حسد کرتا ہے آسامی کم وقت. ارے آسامی, او ہومی, او دیکھیے کیسے یہ آسام کو یہ لوگ او ہوم کہتے ہیں. او ہوم, ایک آسامی کو میں نے کہہ دیا او ہوم, بہت خوش معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہم نے. میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا بھائی. چلیے وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کا سے ظاہر یعنی حائض زمانے حیض میں عیدین مسلمانوں کی دعاؤں وغیرہ میں شرکت کر سکتی ہے, بس عیدگاہ میں نہ جائے, اس لیے کہ وہاں نماز ہوتی ہے اور یہ نماز پڑھ نہیں سکتی. اس سے لوگوں کو دشواری ہوگی, خام خواہ جگہ محصور ہوگی. عیدین وغیرہ میں عورتوں کا جانے کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. حضرت ابو بکر و عمر تو اس کو حق اور واجب کہتے تھے, اور ابن حامد حنبلی مستحب کہتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مباح قرار دیتے ہیں, اور شافعیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ذوی الحیات والمستحسنات میں نہ ہو تو اس کے لیے نکلنا مستحب ہے. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ بڑھیا کے لیے جائز, جوان کے لیے جائز. پھر امام صاحب عیدین فجر اور عشاء میں اجازت دیتے ہیں, اور قاضی ابو یوسف ہر نماز میں اجازت دیتے ہیں. یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. امام بخاری نے یہ ترجمہ یہاں ابواب حیض کی مناسبت سے ذکر کیا, اور کتاب العیدین میں عیدین کی مناسبت سے. چلو وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه قالت كنا من عواتقنا ان يخرجنا في العيدان فقدم امرأة. ہم اپنے عواتق کو منع کرتے تھے. عواتق جمع اس کا مطلب عاتق. عاتق
قریب البلوغ لڑکی، وقیل الشابہ، اس کو عاتق اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کی عورتیں ایسی بچیوں کو عادتاً آزاد رکھتی ہیں تاکہ ان کا نشو و نما اچھا ہو. فنزلت قصر بنی خلف، ایک عورت آئیں یعنی بصرہ اور قصر بنو خلف میں اتری. یہ قصر طلحہ میں تھا اور بصرہ میں تھا، اور بنو خلف سے مراد طلحہ ابن عبید اللہ ابن خلف کا قصر ہے. چلیے اخت کا مصداق میں عطیہ. چلیے وکانت اختی معه فی ست، تقدیر عبارت ہے قالت المرأة وکانت اختی معه فی ست، میری بہن کے ساتھ 6 غزوات میں شامل تھی. چلیے نداوی کلمہ ونقوم علی المرضى، کلمہ و مرضى کلیم و مریض کی جمع ہے، کلمہ کے معنی مجروح. چلیے کوئی اور پڑھو، میں تھک گیا، ہر لفظ میں تو کرتا ہے، پریشان کیے ہوئے. چل اسی کو پڑھنے دے. پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسالت اخت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اهدانا باس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها اذا لم يكن لها جلباب، جب اس کے پاس جلباب نہ ہو، اللہ تخرج تو نہ نکلے. جلباب کی تفسیر میں اختلاف، بعض کہتے ہیں الخمار، بعض کہتے ہیں اس سے بڑا کپڑا، بعضوں نے کہا ہے وسیع کپڑا لیکن چادر سے چھوٹا، اور بعض اس کی تفسیر ازار اور بعض ملحفہ سے کرتے ہیں. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فرمایا کہ اس کی رفیقہ اور سہیلی اس کو اپنی جلباب میں سے پہنا دے. یا تو مطلب یہ ہے کہ اگر زائد ہو تو عاریت دے دے، اور یا مطلب یہ ہے اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو اس کی سہیلی اپنی جلباب میں اس کو شریک کر لے. چلیے ولتشهد الخير ودعوة ولتشهد الخير لام امر ہے. چلیے ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم قالت بأبي نعم. یہاں 4 روایتیں ہیں. حاصل یہ ہے کہ با کے بعد حمزہ ہے یا یا، اور آخر میں یا ہے یا الف. بے ابی بے یبی بے ابا بے یبا، یعنی ہوا مفدم بے ابی، ان پر فدا ہو جائیں میرے باپ، میں ان کو قربان کر دوں. یہ ماں باپ کی بے ادبی نہیں بلکہ مفدہ بہی کے ساتھ اپنے حسن تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے. چلیے وكانت لا تذكره الا قالت بأبي سمعته يقول، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی تو بے ابی ضرور کہتی تھیں. یہ صحابہ کے حسن محبت کا اثر ہے. جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی محبت کا کلمہ استعمال ہی کرتا ہے. کہ طلبہ کے ساتھ، بچوں طلبہ کے ساتھ محبت جب ظاہر ہوتی ہے، جب ان کو کوئی ستاتا ہے، ان کی کوئی برائی کرتا، اس وقت استاذ کو ناگواری ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے طالب سے تعلق رکھتا، اس کی برائی نہیں سننا چاہتا، الا کہ تم خبیثوں کی جو جماعت ہے جس کا کیا کریں. جب خبیثوں ہی کی کمپنی ہو جائے، کیونکہ ہم کیسے خبیث ہیں، تم لوگ بہت بڑے خبیث ہو. اگر دیگ پکا کے رکھ دیا جائے اور کہا جائے بچوں ذرا دیکھو تو تم ایک ایک چاول بھی اٹھاؤ گے، 1 منٹ میں دیگ خالی ہو جائے گی. یہ تو دیو کھاتا ہے، اس طرح سے آدمی تھوڑے کھاتا ہے. اور اگر تم سے کہا جائے ذرا بچوں دیکھو مطالعہ بھی کر لینا، تو آپ کیا کریں؟ کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے سر ہلاتے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر.
چلیے يقول تخرج العباتق وذوات القدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المسلى. قالت حفصة فقلت الحيض قالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا. یعنی جب وہ عرفات میں جا سکتی ہے، مزدلفہ میں جا سکتی ہے، مواضع مناسک میں جا سکتی ہے، تو عیدگاہ کے پاس بھی جا سکتی ہے، نماز کی جگہ میں نہ جائے. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. والحمل نہیں، والحملہ واو حرف ناصب، حملہ منصوب. والحمل فيما يمكن من الحيض. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو ایک مہینے میں 3 حیض آ جائے تو اس کا دعویٰ معتبر ہے. وما يصدق النساء في الحیض والحمل فيما يمكن من الحیض. اگر امکان کی حد میں دعویٰ ہے تو عورت کی بات حیض و حمل کے باب میں مسموع ہوگی. لقول اللہ تعالی ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ما فی الارحام کا کتمان نہ جائے. اور ارحام میں حیض و حمل ہوتے ہیں، جب عورتوں پر اس کا کتمان نہ جائے تو ان کی بات ما فی الارحام کے سلسلے میں معتبر ہوگی. لیکن عدت گزرنے کا مسئلہ ذرا ایسا ہے کہ اس میں عورت کی غرض بھی داخل ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ یہ دعویٰ اسی وقت معتبر ہے جب حد امکان میں ہو اور آگے چل کر قاضی شرح کا اثر لا کر یہ بتا دیا کہ گھر کا کوئی معتبر آدمی یہ شہادت بھی دے دے کہ ہاں اس کی عدت اس کو 1 مہینے میں 3 حیض آتے ہیں. عورت کی عدت کا تعلق طہر و حیض سے. اس میں اختلاف ہے کہ عدت میں ثلاثۃ قروء سے مراد ثلاثۃ اطہار یہ ثلاث حیض. امام مالک امام شافعی کہتے ہیں 3 اطہار معتبر ہیں. یہی امام احمد کا پہلا قول ہے اور امام ابو حنیفہ، قاضی یوسف، امام محمد، امام احمد اپنی آخری قول میں فرماتے ہیں کہ 3 حیض کا اعتبار. لہذا یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ حیض کی اقل و اکثر مدت کیا ہے اور طہر کی اقل مدت کیا ہے. اقل حیض میں اختلاف ہے. مالکیہ کے مختلف اقوال اور شافعی اور حنفیہ شافعیہ حنابلہ کا ایک قول. نمبر 1 لا حد له. نمبر 2 یومن. یہی عطا ابن ابی رباح امام شافعی امام احمد بن حنبل کے مذہب. نمبر 3 ثلاثۃ ایام یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب. نمبر 4 خمسۃ ایام. اور اکثر حیض میں بھی اختلاف ہے. مالکیہ کے مختلف اقوال میں
لا حج له 5 أيام 8 أيام 10 أيام 15 يوما 17 يوما 18 يوما اور 13 يوما 13 دن کا قول امام احمد کا ہے، 15 دن کا جمہور علماء کا۔ ابو ثور نے اس پر اجماع نہیں کیا، 13 دن کا یہاں غلط ہے۔ 15 دن کا قول امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا، اور 17 دن کا قول امام اوزاعی اور داؤد کا، اور 18 دن کا قول مالکیہ کا ایک قول ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اکثر مدت حیض 10 دن۔ جو لوگ 10 دن کے قائل ہیں وہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، اقل الحیض الجاریۃ البکر والثیب 3 ایام واکثرہ 10 ایام۔ رواہ الدارقطنی۔ عن واصلۃ بن الأسقع ورواه ابن عدي نبي أمامة ومعاذ بن جبل ورواه يعقوب بن سفيان نبي سعيد الخدري رضي الله عنه۔ لیکن یہ حدیث بزمیہ کو رہی معلل ہے، اسی لیے ابن جوزی نے اس کو واقعات میں ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں صرف انس کا ایک اثر نقل کیا گیا جو حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے، لیکن یہ انس کی اپنی اقرار ہے، دوسرے اس کے مخالف ہیں اور حدیث سے جس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ 15 دن کے قائل ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، تنقص احداکن شطر دہرہا او عمرہا لا تصوم ولا تصلی، لیکن اس حدیث کا دنیا حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں لا يثبت بوجہ من الوجوہ۔ ابن بیہقی کہتے ہیں لم اجد لہ اسنادا، اور بات کے سارے شافعیہ یہی بات کہی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اس میں حد بندی نہیں، یہی قول راجح ہے، کیونکہ اس کا تعلق عورتوں سے اور عورتوں کا مزاج و طبیعت مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اکثر طہر کی تو کوئی تحدید نہیں، اقل طہر میں اختلاف ہے کہ اس کی کیا مدت ہے۔ مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں، لا حد 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن، اور 15 ہی کا قول جمہور علماء کا۔
ابو ثور نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن اسحاق ابن راہویہ نے اس اجماع کو رد کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 13 دن کے قائل، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسئلوں میں کسی تحدید کے قائل نہیں، اور صحابہ و تابعین کے اثر سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور حدیث نبوی سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ حیض و طہر کو عورتوں کی طرف محول کیا اور فرمایا دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فی، جن ایام میں تم کو